مسلمانوں پر آسمانی اور زمینی آفتیں اور مسائل، چھوٹی بڑی مصیبت اور دنیا کا بگاڑ اور فساد مسلمانوں کو لاحق ہوتا ہے، مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح اسلام، احکامات اسلام اور آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اور نورانی طریقے جس طرح ایک انسان کو آخرت کا امن دینے والے ہیں، آخرت کا چین اور سکون دینے والے ہیں، یہ چیزیں صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی چین، سکون، امن و آشتی اور ہر طرف اتحاد اور ماحول کا پرفضا اور ماحول کا پرسکون ہونا، یہ سب کا سب چین و سکون، دنیا کی راحتیں، دنیا کی عافیت والی زندگی بھی دین میں مضمر ہے، احکامات شرع میں ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں پوشیدہ ہے۔ ہم عبادات کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو صرف آخرت کے لیے ہم نے سمجھا ہے، تو دنیا کی کبھی غیر قوموں کی طرف سے یا زمینی آفتیں یا آسمانی آفتیں جب مسلمانوں پر آتی ہیں تو پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق نقصان پہنچانے میں بندوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ مخلوق خدا چاہے انسان کی شکل میں ہو، چاہے حیوان کی شکل میں ہو، چاہے درندے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور مادی چیز کی شکل میں ہو، یہ نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے ارادے کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی جب تک شامل حال نہیں ہوتی کسی سبب میں، کسی چیز میں، تو وہ چیز، وہ ذات، وہ انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت اسی وقت نقصان میں شامل ہوتی ہے جب بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ خشکی اور تری میں فساد ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ صرف اور صرف ان کے کمائیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف ہمارے اعمال برے جائیں گے، اللہ کی نافرمانی اللہ کی طرف اللہ کے سامنے پیش ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہمارے حق میں ہمارے موافق نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے خلاف ہوں گے۔ تو مسلمانوں پر جو بھی آفتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو شخص نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو 15 قسم کا عذاب دیا جاتا ہے، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، 5 آخرت میں۔ اب دنیا میں جو بھی مصائب آ رہے ہیں وہ نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں اور دین سے غفلت، اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں پر آفات اور مصائب کا انبار ہے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر جب کسی قوم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ ان کی کمائیوں کا، ان کے برے اعمال کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نیک لوگوں پر بھی ان کے اعمال اچھے ہونے کے باوجود بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں۔ گنہگاروں پر جو آفات آتی ہیں وہ تاکہ وہ ان کے عمل کا مزہ چکھیں اور جس کے نتیجے میں وہ سمجھ جائیں، وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں اور آگے کی بچی ہوئی زندگی کو عافیت کے ساتھ گزارنے کے لیے اور مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی لامنتہا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے،
خالدین فیہا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں کی زندگی ہے۔ یہ ساری کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اور سارے نقصانات سے حفاظت کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے کہ اب تک جتنی غفلت ہو چکی ہے نمازوں کے تعلق سے، جتنی غفلت ہو چکی ہے دیگر احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، اور جتنی غفلت ہو چکی ہے سنتوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں، اور جتنی غفلت ہو چکی ہے گناہوں پر جری ہونے کے سلسلے میں اور گناہوں کے مرتکب ہونے کے سلسلے میں، ساری پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے اللہ باز پر رحم فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور جس پر اللہ رحم نہیں کرتے وہ گناہوں کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، عذاب کی شکل میں اور قتل و غارت گیری کی شکل میں، مال کے نقصان کی شکل میں، صحت کے خراب ہونے کی شکل میں اور قرضوں میں مبتلا ہونے کی شکل میں۔ اللہ جس کے ساتھ جس شکل میں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ غیر مذہب غیر مسلم لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات نہیں آتے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، وہ اسلام کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکموں کے پابند نہیں ہیں۔ جب وہ کسی بات کے مکلف نہیں ہیں تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ مسلمانوں پر جو مصیبت آتی ہے اور پورے عالم پر جو مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امتحان کا بنایا ہے اس دنیا کو، اور جو اسلام لانے والے نہیں ہیں، جو اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رکھی ہے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو مسلمان حالات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، چاہے پریشانی انفرادی پریشانی ہو، مصیبت انفرادی مصیبت ہو، اپنی ذاتی مصیبت ہو، یا قوم پر مصیبت آتی ہے، کسی ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ایک علاقے میں کسی ایک جگہ مصیبت آتی ہے، تو پھر یہ اس کا سبب حکومت کو بناتے ہیں، ظالم بادشاہ کو قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے ظالم بادشاہوں کی طرف، حاکموں کی طرف اس بات کو منسوخ کرنے کے، اس سے پہلے ایک کام جو کرنا ہے وہ اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو حکومت چلتی ہے وہ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ حاکم ہے، ہر ملک کے پی ایم اللہ ہیں، ہر ملک کے بادشاہ اللہ ہیں، ہر ذرے کے بادشاہ اللہ ہے، ہر پہاڑ کے بادشاہ اللہ ہے، ہر قطرے کے بادشاہ اللہ ہے، ہر سمندر کے بادشاہ اللہ ہے، ہر پتے پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی بادشاہت سے الگ نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت پوری کائنات کے ہر ذرے پر ہے۔ جب مسلمانوں پر کہیں آفت آتی ہے تو وہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہوئے بغیر، اپنے اعمال کو دیکھے بغیر، اگر وہ حاکموں کی طرف اس بات کو منسوخ کرے گا کہ فلاں بادشاہ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، تو پھر اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، کبھی وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے گا، کبھی وہ اللہ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی مسائل اور بے امنی اور خوف و ہراس کی حالت میں اس کی زندگی گزرے گی۔ اور جو شخص حالات سے سبق لیتا ہے، مسائل سے سبق لیتا ہے اور اس کو اپنے اعمال کی طرف منتقل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ سمجھتا ہے، میرے برے اعمال کا نتیجہ سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس کی زندگی سنورتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن اور شانتی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ظالم بادشاہ کو مسلط کرتے ہیں اعمال کی وجہ سے، اور کسی عادل بادشاہ کو جب مقرر کرتے ہیں وہ بھی وہاں کے قوم، وہاں کی رعایا کے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حکومت اللہ کی چلتی ہے، بادشاہ ذریعہ ہے، پی ایم ذریعہ ہے، سی ایم ذریعہ ہے، ایم ایل اے ایم پی، ہر شعبے میں جتنے حکومت کے شعبے ہیں یہ سب ذریعے ہیں، یہ سب اسباب ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی بادشاہت پوری دنیا میں چلتی ہے۔ بعض قوموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتے ہیں، اور بعض قوموں پر ان کے اچھے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے عادل اور سخی اور نرم دل اور پوری قوم کی رعایت کرنے والے بادشاہ کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم حالات میں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اور اللہ سے اپنا معاملہ تعلق، اپنے رشتے کو برقرار رکھیں، صحیح رکھیں، درست رکھیں، تو پھر کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مصائب میں، عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توبہ استغفار کرنے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يا رجاء